غزوہ احد جس کی کل بات ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق، ان کی محبت اور جان نثاری کی بہت سی مثالیں رقم ہوئیں صحابہ کرام کی طرف سے، لیکن صحابیات بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ خواتین نے بھی اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا خوب اظہار فرمایا۔ ایک خاتون وہ مدینہ طیبہ میں تھی، جب مکہ شریف میں یہ افواہ پھیلی کہ حضور علیہ السلام شہید ہوئے تو یہ دیوانہ وار بھاگتی ہیں احد کی طرف۔ کچھ صحابہ کرام جو واپس تشریف لا رہے تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے خاندان کے بیشتر افراد اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے اس خاتون کے۔ اب جو صحابہ واپس تشریف لا رہے تھے ان سے یہ پوچھتی ہیں کہ حضور کس حال میں ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی، میں نے یہ تو نہیں پوچھا، میں نے حضور کا پوچھا ہے۔ ایک نے کہا، بھائی صاحبہ بڑا افسوس ہے، آپ کے بھائی جان، آپ کے بھائی کی بھی شہادت ہو گئی۔ ایک نے کہا، آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا، حضور کی خبر بتاؤ۔ ایک صحابی نے کہا، آپ کا جواں بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تڑپ کر بولی، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے حضور کا پوچھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جذبات تھے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور خیریت سے ہیں، حضور حیات ہیں۔ کہنے لگے، حضور کہاں ہیں؟ میں نے حضور کو دیکھنا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جیسے ہی دیدار ہوا، ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اور تاریخ حیران ہے کہ جس خاتون کا باپ، شوہر، بیٹا، بھائی شہید ہو گیا، اس نے یہ جملہ کہا، حضور کو دیکھ کر کہا، کل مصیبت بعدک جلل۔ حضور اگر آپ خیریت سے ہیں نا تو کسی مصیبت کی، کسی حادثے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بہت بڑی تعداد اس غزوہ میں شہید ہوئی۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں کی، نہ جاتے تو بچ جاتے، ہمارا کہنا مانتے تو نہ ایسا ہوتا، زندہ ہوتے، شہید نہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ، اور کہا کہ اب مر گئے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ احد کے شہداء کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ ایک آیت مشہور ہے، بھی قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تقولو قول سے ہے،
انہیں مردہ نہ کہو. یہاں یہ نہیں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو. ولا تحسبن، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. کچھ باتیں ایسی ہوتی تو ہیں لیکن بندہ کہتا اچھا نہیں لگتا تو بندہ کہتا ہے یار ایسے کہو نا. اب ماموں جو ہوتا ہے، ماموں یہ باپ کا سالہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. لیکن اگر بھانجا کہے گا یہ میرے باپ کا سالہ ہے تو جھوٹ کہے گا، بات تو سچ ہے لیکن ہم تھپڑ ماریں گے کیسا بدتمیز ہے، تجھے سلیقہ نہیں بات کرنے کا، تو کہو یہ میرے ماموں جان ہیں. کبھی کبھی سچ بات بھی کہنا غلط ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ہے تو صحیح لیکن کہنا نہیں ہے. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات میں یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ ویسے تو وہ مر گئے ہیں لیکن انہیں مردہ کہنا نہیں ہے. یہاں فرمایا لا تحسبن، ہرگز ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. تو مردہ نہ گمان کریں تو پھر کیا گمان کریں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کتنے زندہ ہیں؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا بس خلاصہ عرض کرتا ہوں. وہ جنتی نعمتیں کھا رہے ہیں، جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب وہ ہمیں کہیں مردہ نہ گمان کر لیں، ہم تو یہاں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، یا اللہ کسی طرح انہیں بتا دے کہ ہم تو زندہ ہیں، ہم تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جاؤ جبریل جا کے مصطفیٰ کے ذریعے ساری قوم کو بتا دو کہ جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے. اچھا، اس غزوہ احد کے بعد مشرکین چلے گئے یہاں سے. حالانکہ زیادہ تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے لیکن مشرکین پھر بھی یہاں سے چلے گئے. اب تھوڑی دور گئے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے یار ہم نے اتنے سارے تو مسلمان مار دیے تھے، ہم تو بڑے طاقت والے تھے، زور آور ہو گئے تھے آج، تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ جو باقی رہ گئے ان کو بھی مارتے ہیں، ان کو بھی ختم کرتے ہیں نا. یہی ایک موقع ہے، اگر آج ان کو چھوڑ دیا تو کل کو پھر یہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ہمیں تنگ کریں گے. ایک گروہ کہنے لگا نہیں نہیں، اس وقت مسلمان بڑے غصے میں ہیں، ہم نے ان کا بڑا نقصان کر دیا ہے، اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارا زیادہ نقصان نہ ہو جائے، وہ بدر والا معاملہ کہیں نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، جیسے بدر میں ہوا تھا ایسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. اب ان کی آپس میں بحث چل رہی ہے. نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کا اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے. اب اگر مسلمان واپس جاتے مدینہ طیبہ کی طرف تو ان کا اختلاف ختم ہو جانا تھا مشرکین کا. انہوں نے کہنا تھا دیکھو ڈر کے بھاگ گئے، سب متحد ہو کے حملہ کر دیتے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا بھئی اب پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے ہٹیں گے تو یہ ہم پر دوبارہ حملہ کریں، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے. اب عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام زخموں سے چور چور ہیں، شدید زخمی ہیں، مجروح ہیں، خوب تھکے ہوئے ہیں. لیکن حضور نے حکم فرمایا، کہہ سکتے تھے آقا آپ تو پہلے ہی اتنے زخم ہیں، اب پھر آپ ان کا پیچھا کرنے کا کہہ رہے ہیں. حکم فرمایا تو صحابہ نے کہا جو حکم
حضور آپ حکم فرمائیں، زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں تک کہیں گے ہم جائیں گے۔ اب ایسی حالت میں دیکھیں جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، کیفیت ہوتی، اس اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندے کے پاس مال کثرت کے ساتھ ہے، کوئی ضرورت مند آیا اس نے دے دیا، بڑا ثواب پایا۔ لیکن ایک بندے کے پاس مال ہے ہی تھوڑا، اپنی ضرورتوں کا ہے، اب وہ کسی دکھیارے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اجر بھی زیادہ ملے گا، کنڈیشن کی وجہ سے کہ صورتحال مشکل تھی اس کے لیے۔ ایک کے پاس بہت کھانا ہے، کسی کو شامل کر لے تو ثواب ہے، لیکن ایک کے پاس ہے ہی تھوڑا، وہ اس میں بھی کسی کو شامل کر لے تو ثواب زیادہ ہے۔ اب زخمی حالت میں جب حضور کے حکم پر لبیک کہا تو یہ ادا اللہ کو بھی بڑی پسند آئی۔ سورہ عمران کی، آل عمران کی آیات نازل ہو گئی ان صحابہ کی شان میں۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب کس نے کہا تھا بھئی آؤ جنگ کی طرف آؤ، چلنا ہے، پیچھا کرنا، کس نے کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر۔ اس کا مطلب حضور کا بلانا رب کا بلانا ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، انہیں منافقین نے کہا بھئی نہ جاؤ نہ جاؤ، پیچھا نہ کرو۔ اس جو پیچھے گئے ہیں اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ تو منافقین نے روکا، انہوں نے کہا وہ پیچھے جاؤ گے تو وہ مشرکین بڑے غصے میں ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بہت بڑا لشکر ان کا اکٹھا ہو رہا ہے تم پر دوبارہ حملے کے لیے، تم اگر پیچھے گئے تو مارے جاؤ گے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے، الذین قال لهم الناس، ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو، نہ جاؤ آگے، بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے ان سے ڈرو۔ تو صحابہ کو کہا یہ تھا منافقین نے ڈر جاؤ نہ جاؤ، لیکن کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، اللہ فرماتا جب ان کو ڈرایا تو ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اچھا ہم سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، ہم اور زیادہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ 9/11 کے بعد اگر آپ نے پڑھا ہو، یا نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، 9/11 کے بعد کتنا پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھا۔ ٹوئنز ٹاور جب گرے نیو یارک کے تو پورا میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا تھا، اور اسی سال میں امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن کریم تھی۔ قرآن کریم پھر بھی سب سے زیادہ پڑھا گیا اسی سال میں۔ تو جب انہوں نے منافقین نے ڈرایا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، منافقین کہہ رہے ہیں بہت بڑا لشکر ہے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، رک جاؤ نہ جاؤ۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، کتنا بڑا لشکر ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ کوئی مشکل مرحلہ ہو، پریشانی حل نہ ہو رہی ہو، مصائب و آلام ہوں، تو اس وظیفے کو یاد کر لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا، پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب حضور کے صحابہ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پیچھے ہٹیں گے، ہم تو حضور کے حکم پر عمل کریں گے، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور نے پیچھا کیا تو مشرکین مکہ پر روب پڑ گئے، یار اتنے شہید ہوئے، اتنے زخمی ہیں، پھر بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہیں پر لڑائی کا جو ان کا اختلاف تھا، لڑیں کہ نہ لڑیں، سبھی اس بات پر متحد ہو گئے کہ چلو یہاں سے جان بچا کے بھاگ جاؤ۔ اتنا بڑا لشکر تھا، وہ سب جان بچا کر بھاگ گئے۔ تو اس حضور علیہ السلام نے جو ان کا پیچھا کیا اور وہ وہاں سے بھاگے، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ انہی سالوں میں سن 3 ہجری میں 4 ہجری میں اور بھی بڑے اہم واقعات ہوئے۔ مثلاً سن 3 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی 2 ہجری کو ہو گئی تھی، اور 3 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 4 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جنتی جوانوں کے سردار، اللہ اکبر۔ ان دونوں کے متعلق حدیث ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس وقت بھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس وقت بھی حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ پوچھا علی بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کی حضور میں نے حرب نام رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے اس کا نام حسن رکھا جائے۔ حسین پاک کی باری آئی، علی بیٹے کا کیا نام رکھا؟ حضور حرب نام رکھا، میرا دل چاہتا ہے حسین نام رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے حضور، حسین نام رکھ دیا۔ دونوں بچوں کو حضور علیہ السلام نے پیدا ہوئے تو سرکار کریم علیہ السلام نے خود کان میں اذان پڑھی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ جب بچہ پیدا ہو تو جلدی سے دائیں کان میں آہستہ آہستہ آواز میں اذان پڑھنی چاہیے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہی پڑھیں، کوئی شیخ بزرگ پڑھیں، جو بھی گھر میں بڑے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، سب کے لیے جائز ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنے لعاب دہن کی گھٹی ڈالی، سبحان اللہ۔ اچھا، 3 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح بھی فرمایا، یہ بھی 3 ہجری کو ہی ہوا۔ اور 3 ہجری میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ حضرت حفصہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ رشتہ قبول کر لیں تو میں آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو عرب کے ہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بیٹی والے بھی بات کر لیتے ہیں رشتے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو صرف بیٹے والے ہی رشتہ مانگتے ہیں، اور بیٹی والے اگر بات کریں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو عرب میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان غنی سے خود بات کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں مزید نکاح نہیں کر سکتا، مجھے حاجت نہیں ہے۔ پھر بعد میں حضرت فاروق اعظم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بیٹی حفصہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نکاح میں قبول کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، انہوں نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھنے والی ہماری تربیت کے حوالے سے۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عثمان نے تو مجھے انکار کر دیا تھا، مجھے برا نہیں لگا تھا، پر صدیق اکبر نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، مجھے اچھا نہیں لگا، چلو انکار ہی کر دو، جواب تو دو، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا مجھے۔ کچھ دن گزرے، نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا
کہ میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ میری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ بنے، ام المومنین بن جائے۔ جب حضور کی طرف سے پیغام آ گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے بھائی عمر ناراض نہ ہونا، بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھ سے کہا تھا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کے ساتھ نکاح کے متعلق مشورہ کیا تھا۔ جب تم مجھے کہہ رہے تھے کہ کر لو، میں اگر کرتا تو مجھے پتا تھا حضور مجھ سے مشورہ کر چکے ہیں، اور اگر میں انکار کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے آپ کو یہ بات بتا دیتا کہ حضور نے مشورہ کیا ہے تو مشورہ امانت ہوتا ہے، اس میں خیانت ہو جاتی۔ اس لیے میں خاموش تھا کہ اگر رسول اللہ نکاح کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نکاح نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے تربیت کیا ہے کہ اگر کسی نے مشورہ کر لیا ہے آپ سے، اگر کسی نے ہمیں سمجھا ہے کہ ہم اچھی رائے دے سکتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ مشورہ امانت ہے۔ کسی نے مشورہ مانگا ہے نا، تو پہلی بات یہ ہے، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے اس کو صحیح مشورہ دیں، مشورہ دیتے ہوئے کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق اس نے مشورہ کیا ہے، اب ظاہر ہے جب وہ مشورہ کرے گا تو ہمیں اپنے دل کی بات بتائے گا نا، مکمل بات بتائے گا تبھی صحیح مشورہ ملے گا نا۔ اب اس نے اپنے دل کی بات بتائی ہے تو وہ اس کی بات ہمارے پاس ہے امانت، اب یہ کسی اور کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے۔ 3 ہجری میں یہ ہوا اور 4 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے وہ ہماری ماں ہیں جنہیں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ بھی بڑی جلیل القدر ہیں، ساری امہات المؤمنین بڑی شان والی ہیں۔ حضرت خزیمہ بنت اسد کا، حضرت زینب بنت خزیمہ کا تذکرہ ہوا، یہ بھی بڑی عظمتوں والی تھی، انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو سلمہ، ان کا جب وصال ہوا، یہ حضور علیہ السلام کے کزن بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ ابو سلمہ یہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور پھر غزوہ ابو سلمہ میں بھی ان کی قیادت انہوں نے ہی فرمائی ہے، اور واپسی پر شدید زخمی ہونے کی وجہ سے ان کا پھر انتقال ہو گیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ کہتی ہیں مجھے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، تو میں بڑی اداس اور بڑی مغموم رہتی تھی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی پر مصیبت ٹوٹے، دکھ آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کا چھنا ہے اس سے بہتر اجر عطا فرما دے گا۔ کہتی حضور کی حدیث میں نے سنی تھی، میں نے اس کے مطابق پڑھ لیا، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ اتنے جلیل القدر، اتنی شانوں والے، اتنی عظمتوں والے، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کا حکم تھا، میں نے اسی کے مطابق یہ دعا پڑھ لی، تو پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ ابو سلمہ سے بہتر ذات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اسی 4 ہجری کے اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ بڑا اہم ہے، وہ ہے شراب کی حرمت۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اظہار نبوت کر دیا، اس کو ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 برس کی تھی، 13 سال مدینہ طیبہ کے گزر گئے، اب چوتھا سال، 13 سال مکہ معظمہ کے گزر گئے، اب چوتھا سال مدینہ طیبہ کا ہے، 4 ہجری آ گئی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی۔ شراب کی کبھی بھی تعریف نہیں کی گئی، اس کو اچھا کبھی بھی نہیں کہا گیا۔ سلیم الطبع لوگ دور جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی شراب کی محفل کے قریب سے نہیں گزرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شراب کو نہیں پیا، اسلام سے پہلے بھی کبھی نہیں پیا،
تو سلیم الطبع لوگ پہلے بھی شراب کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ عقل کو خراب کرنے والی چیز ہے، اور یہ کوئی ایسی قابل تعریف چیز نہیں ہے کہ اس کی طرف رغبت ہو۔ دیکھیں، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، بری سے بری چیز کو آپ اچھا کر کے پیش کریں گے تو انسان سمجھے گا شاید یہ اچھی چیز ہے، اچھی سے اچھی چیز کو آپ برا بنا کر پیش کریں گے تو انسان کے ذہن میں آئے گا شاید یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے شراب کے متعلق، ہمیں شراب کو اچھا بنا کے پیش کیا گیا، قیمتی اعلیٰ چیز، بڑے لوگوں کی، اعلیٰ سوسائٹی کی چیز یہ بنا کر پیش کیا گیا۔ حقیقت میں یہ نہایت نقصان دہ چیز ہے، اس میں کوئی شرف نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سگریٹ کتنا عام ہوا، کیسے عام ہوا؟ بس ایک بہترین خوبصورت سٹائل میں دکھایا گیا، ہیرو کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا دھواں اڑا رہا ہے، بڑا خوبصورت منظر دکھا دیا گیا، ہم نے سمجھا کہ بہت اچھی چیز ہے، پھیپھڑے برباد کر لیے، کینسر کروا لیے، اور دل کے اتنے امراض بڑھ گئے، ہارٹ اٹیک کے اتنے معاملات ہو گئے، ڈائبٹیز ہو گئے، اتنا کچھ ہو گیا تو دنیا کو پتہ چلا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے۔ انہی چیزوں میں ایک شراب بھی ہے۔ تو آج کے دور کے جو میڈیا کے دھوکے ہیں ہمارے ساتھ، ان میں ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ شراب کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دوسرے ممالک کی اپلیکیشنز ہیں یا ان کے چینلز ہیں یا موبائل پر جو ان کی خبریں وغیرہ مختلف ذریعے سے آ رہی ہیں، ان میں ہمارے ذہنوں کو چینج کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں، چائنا کی شراب کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک خبریں دینے والا ادارہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں، ہے باہر کا، کفار کا، لیکن وہ خبر کیا چلا رہا ہے، بہت بڑی خبر چلائی انہوں نے اور اس پر لمبے تبصرے کیے چائنا کی ایک شراب کے بارے میں، یہ شراب ایسے ہے، اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، لوگ اس کو اس وجہ سے پسند کر رہے ہیں، اور یہ یہاں سے ایسے ہے ویسے ہے۔ کیوں، کیا ضرورت ہے اس پر تبصرہ کرنے کی؟ کیا صحافت یہی رہ گئی ہے؟ اس خبر کی عوام کو کیا ضرورت ہے؟ اردو میں ترجمہ کر کے پاکستانی عوام کو ان کے موبائلز تک یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کی رسائی ہو، لوگ اس کو اچھا جانیں، اس کے ٹیسٹ کی تعریفیں کی جا رہی تاکہ ادھر توجہ ہو اور مسلمان اپنی راہ سے بھٹک جائے، بہک جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ شراب کے بارے میں کبھی بھی پسندیدگی نہیں ہوئی اسلام میں، تو شروع میں جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تب بھی شراب کو ناپسند کہا گیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے شراب پی ہوئی تھی، نشہ تھا کچھ، نماز پڑھی تو دوران نماز تلاوت درست نہ ہوئی، غلط تلاوت ہو گئی۔ اب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، ہلکی ڈوز دے دی گئی تاکہ دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھو، ایک طرف تصور یہ دیا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ تصور دیا گیا، اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی تمہاری بہترین شے، اے انسان تیری معراج جس چیز میں ہے تم اس کے قریب نہیں جا سکتے اس نشے کی نحوست کی وجہ سے۔ اب نشے سے دور کرنے کے لیے، اس کی نفرت دلانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، تو حکم آ گیا اگر کسی نے شراب پیا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز جیسی نعمت سے محروم ہو گیا، لیکن ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ پھر 4 ہجری میں یہ حکم نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ایمان والو یہ شراب، بدھ، پان سے، ان سے اجتناب کرو، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوا، اجتناب کرو ان سے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، یہ شیطان کا عمل ہے اور اس سے اجتناب کرو۔ اب عالم کیا ہے، گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی سٹور کی ہوئی ہے، بڑی مقدار میں گھروں میں شراب پڑی ہوئی ہے، کسی نے شراب پی ہوئی ہے، کوئی شراب
پی رہا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، ایک صحابی باہر نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لوگو سنو، اللہ کے رسول پر قرآن کی وحی اتر گئی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم گھروں میں کھانا کھا کے شراب پی جا رہی تھی، حرام تو نہیں ہے نا، پی جا رہی تھی۔ ایک جگہ دور چل رہا تھا اور مٹکے پڑے ہوئے تھے، سراحیاں پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی کانوں سے آواز ٹکرائی، جا کر تصدیق نہیں کی، بھئی واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ حضور سے جا کر نہیں پوچھا، آقا آپ نے کہا ہے، جیسے ہی آواز کانوں سے ٹکرائی، مٹکے اٹھا کر باہر پٹک دیے، توڑ دیے، یہاں تک کہ وہ برتن جن برتنوں میں شراب کبھی پی تھی ان برتنوں کو بھی توڑ دیا کہ تم میں وہ چیز ڈالی گئی ہے جس کو اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ یہ ہے حب رسول، یہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول یہ نہیں ہے ہم زبان سے کہیں کہ حضور سے محبت ہے، لیکن حضور کا حکم ہمارے سامنے ہے تو ہم مانیں نہ، تسلیم نہ کریں۔ غلام کا کیا کام ہے آقا کی بات نہ مانے؟ ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی کے ہاں جاب کریں تو ہم کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی، مالک دا جو حکم سے رکھاں تے۔ جہاں ہم نے تھوڑا سا کام کرنا ہے، جس نے ہمیں صرف ہمارے ٹائم کی مزدوری دینی، بس اتنا ہمارے کام آ رہا ہے، اس کے لیے اتنی وفا۔ ارے جس آقا نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، معاشر کے دن بھی کام آنا ہے، اس سے وفا ہی نہیں ہے۔ تو حضور سے وفا، حضور سے محبت کا تقاضا ہے، کبھی اس کو اچھی آنکھ سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ جس شادی میں، جس مہندی میں، جس تقریب میں شراب کا جام دور چل رہا ہو، خدا کی قسم وہاں بیٹھنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، پینا تو الگ بات ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ایک ہی گھر میں شراب پی جا رہی ہے اور اسی گھر کے دوسرے کمرے میں کچھ بزرگ افراد تصویر پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ جہاں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت ہے وہاں بالکل حمایت اور تائید کرنا الاؤ نہیں ہے۔ بس ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، نعت مصطفیٰ کے والے سے آج کہا گیا، پھر وہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا ذکر ہوا ہے نا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں پیغام بھیجا کہ صبح جہاد پر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح جمعہ کا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اگر صبح فجر کے وقت حکم کے مطابق جہاد کے لیے نکل گیا تو جمعہ کہیں راستے میں ہو جائے گا، جمعہ کہیں راستے میں ہو جائے گا اور حضور کے پیچھے جمعہ کی سعادت مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں میں نے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی، میں رک گیا، قافلہ چلا گیا، جمعہ کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ صبح کیوں نہیں گئے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میں بس اب نکلنے لگا ہوں، اس لیے نہیں گیا تھا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا تو جمعہ کی سعادت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ، جو لوگ صبح گئے ہیں ان کو جو اجر ملا ہے، اگر تو روئے زمین کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہیں وہ اجر نہیں مل سکتا۔ روئے زمین کا تمام سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر صبح جانے والوں کو مل گیا ہے۔ انہیں اتنا اجر کیوں ملا؟ اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کی فرما برداری کی وجہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جیسے حکم فرمایا تھا اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی، حضور کے حکم کو ویسے ہی مان لیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شراب نجس ہے، حرام ہے، ایمان والے کو زیب نہیں دیتا، اس کو تعریفی نظر سے بھی دیکھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا،
آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف ہے محفل میلاد میں، میلاد کے ایام میں، اور سارے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ سب پڑھیں صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ۔ ہے شاد ہر ایک مسلمان، کرتا ہے گھر گھر چراغاں، ہے شاد ہر ایک مسلمان، کرتا ہے گھر گھر چراغاں، گلیوں کو بھی جگمگایا، آقا کا میلاد آیا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو السلام علیکم یا رسول اللہ، آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے کہا حضور یہ آواز کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ درخت مجھے سلام کر رہے ہیں، یہ پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ جس کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں، ایسا نبی ہم نے پایا۔ اچھا اس ایسا میں اس سارا کلام ہی مزیدار ہے، لیکن اس ایسا میں کمال کا لطف ہے۔ جس کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں، جس کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں، ایسا نبی ہم نے پایا، ایسا نبی ہم نے پایا، آقا کا میلاد آیا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل جگمگانے لگے ہیں، سب مسکرانے لگے ہیں، دل جگمگانے لگے ہیں، سب مسکرانے لگے ہیں، ایک کیف سا آج چھایا، ایک کیف سا آج چھایا،
آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک دعائیہ شعر ہے اس کلام کا. جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے. کہہ دو آمین. جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے. سب پر کرم ہو خدایا سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک